اس وقت پھر رجوع کیا گیا صاحبان علم کی طرف. مختلف رجوع ہیں، مختلف موقع پر لوگ مختلف لوگوں کے پاس گئے. جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ دونوں انتہائے ہیں. یہ کہنا کہ پورا اختیار ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ بندہ بالکل مجبور ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، بندے کو اختیار بھی دیا ہے اور مجبور بھی بنایا ہے. اور فرمایا کہ میرے سامنے ایک پاؤں اٹھاؤ. بندے نے پاؤں اٹھا لیا. فرمایا دوسرا پاؤں اٹھا کر دکھاؤ. اس نے کہا دوسرا پاؤں تو میں زمین سے نہیں اٹھا سکتا، ایک ہی اٹھا سکتا ہوں. فرمایا اتنا اختیار ہے، تو نے ایک پاؤں اٹھا لیا ہے، اتنا تو مجبور ہے کہ دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا. یہ مشہور بات ہے لیکن یہ کتب حدیث میں نہیں ہے، یہ جو اعوال ہیں ان میں ہے. اب یہی مسئلہ جو قدر کا تھا، یعنی اس مسئلے میں جو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک بندے کو اختیار دیا ہے اور عقل و شعور کے ساتھ اختیار دیا ہے. اسی وجہ سے بندے سے سوال جواب ہوگا. پاگل سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا شعور ہی نہیں. اللہ نے جس کو شعور دیا اچھائی کا اور برائی کا، اس کے شعور کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کیسے استعمال کیا. شعور ہے. باپ اپنے بیٹے کو 500 روپے دیتا ہے اور سمجھدار ہے بچہ، اب اپنے شعور سے وہ استعمال کرتا ہے. چاہے تو کسی گناہ میں استعمال کرے تو اس کو نقصان ہوگا، چاہے تو کسی فروٹ کھاتا ہے، جوس پیتا ہے، کسی اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، کسی مسجد میں دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے. یہ بچہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. اگر پاگل ہو تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا کہ تو نے 500 ضائع کر دیا ہے. شعور والا ہو تو ہر بندہ اسے کہے گا کہ تو نے اس کا جائز استعمال کیا ہے یا ناجائز استعمال کیا ہے. اللہ نے کسی حد تک بندے کو شعور اختیار دیا ہے اور زیادہ تر بندہ تقدیر کا پابند ہے. یعنی کچھ 100% میں سے کچھ حصہ اختیار دیا گیا ہے. امام بخت ناسخ ایک مشہور شاعر ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اتنے مشکل مسئلے کو 2 مصروں میں بیان کیا ہے. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. یہ آزمائش میں بندے کو ڈالنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے.